السلام علیکم دوستو، آج ہم سفر کرنے والے ہیں اس سنہرے دور کا جہاں تعمیر، فن، ادب اور حکومت نے مل کر ایک ایسی تہذیب بنا دی جو آج بھی دلوں کو موہ لے۔ یہ ہے سلطنت مغل، وہ نسل جس نے ہندوستان کو رنگ، رونق اور شان سے سجا دیا۔ 16ویں صدی جب ظہیر الدین محمد بابر نے اپنے قبیلے کے چند سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا، دل میں ہمت، ذہن میں تدبیر اور آنکھوں میں ایک نیا مستقبل، پانی پت کے میدان میں جیت نے مغل سلطنت کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے بابر نے تلوار سے ملک جیتا اور اس کے بعد اس کی اولاد نے دلوں کو۔ بابر کے بعد ہمایوں کا دور مشکل تھا، دشمن تیار، سازشیں مستقل اور تقدیر بار بار امتحان لیتی، مگر ہمایوں نے ہمت نہ ہاری، ایران کی پناہ لی، قوات جمع کیے اور پھر واپس آ کر ہندوستان پر دوبارہ اپنا پرچم بلند کیا۔ اس کی واپسی کے ساتھ ہی مغل سلطنت کو نیا دور، نیا نور ملا۔ پھر آیا جلال الدین محمد اکبر، وہ نام جسے لوگ اب بھی بلند سوچ کر سلطان کہتے ہیں۔ اکبر کی قوت صرف تلوار نہیں بلکہ انصاف، مشاورت، توازن اور قائمی تک جہتی تھی۔ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ایک ہی دستر میں جوڑ دیتا۔ دیوان خاص میں علم کی بات ہوتی، دیوان عام میں عوام کی سنوائی۔ اکبر نے ملک کو ایک تنظیم دی، ضلع بندی، بہتر نظام مالیت، قانون کی بہتری۔ وہ کہتا تھا سلطنت تلوار سے نہیں لوگوں کے دل سے چلتی ہے، اور یہ بات صدیوں تک یاد رکھی گئی۔ اکبر کے بعد نور الدین جہانگیر کا دور آیا۔ فنون، تصویر سازی، بھگت اور شان و شوکت کا وہ زمانہ کہتے ہیں جسے لوگ خوشبو کا دور بولتے ہیں۔ جہانگیر نے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا کہ درختوں سے سونے کی زنجیر لٹکتی جاتی اور عوام سیدھا سلطان کو پکار سکتی۔ اس کے زمانے میں فخر سے کہا جاتا تھا جہاں جہانگیر کی رے ہو وہاں ظلم کا سایہ بھی نہ ہو۔ اور پھر آتا ہے وہ سلطان جس نے تعمیر کو اعلیٰ درجہ دیا، شاہ جہان۔ اس دور کو لوگ حسن کا شہنشاہی وقت کہتے ہیں۔ ہندوستان کو کوتاکشا میں ایسے ایسے موتی چمکے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تاج محل، محبت کی وہ عمارت جسے دیکھ کر لگتا ہے وقت ٹھہر گیا ہو۔ لال قلعہ، شان کا قلعہ جو اس وقت کی قدرت کی مثال تھا۔ شالیمار باغ، باغوں کا تاج۔ شاہ جہان نے صرف عمارتیں نہیں بنائیں بلکہ جمال، نزاکت اور فن تعمیر کو ایک تصویر کی شکل دے دی۔
پھر آتا ہے اورنگزیب عالمگیر، وہ بادشاہ جو زندگی میں سادگی، قانون اور ضبط کا پیارا تھا۔ ان کے دور میں سلطنت اپنی حدیں سب سے زیادہ واسع ہوئی، مگر جنگوں اور توڑ پھوڑ نے ملک کی قوت کو بہت تھکا دیا۔ عالمگیر نے قانون کو مضبوط کیا، فکریات پر زور دیا اور دربار کو شکاوت سے زیادہ ضبط پر قائم رکھا، مگر ایک اتنی بڑی سلطنت کو ایک ہی سوچ سے چلانا آسان نہیں تھا، اور اس سے آگے مشکلات بڑھ گئیں۔ اورنگزیب کے بعد مغل تخت کمزور ہوتا چلا گیا، دربار میں نظریاتی اختلاف بڑھ گیا، سپہ کمزور ہوئی اور بھاری قوتیں تقاتل کی منتظر۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آزادی لانے لگیں اور پھر سمندری طاقتیں ہندوستان پر قدم جمانے لگیں۔ آخر کار 19ویں صدی میں وہ وقت آ گیا جب مغل سلطنت ایک نشانی بن کر رہ گئی۔ مگر دوستو، سلطنت مغل ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جب قوم فن، علم، انصاف اور اخلاق کا دامن تھام لے تو وہ زمین کو رونق سے بھر دیتی ہے۔